السلام علیکم، آپ سب کو ہماری معراج النبی کی خصوصی قسط میں خوش آمدید۔ کچھ راتیں خاموش ستاروں کی طرح آتی اور گزر جاتی ہیں، لیکن ایک رات ایسی بھی ہے جو اسلام اور پوری کائنات کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئی۔ یہ رجب کی 27ویں رات تھی، وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم الشان معراج عطا فرمائی جو انسانی تصور سے بھی بلند ہے۔ اس بابرکت رات دو بہن بھائی حسین اور زینب یہ جاننے والے تھے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات محبت، عزت اور اللہ سے قرب کی رات کیوں ہے۔ حسین اور زینب خاموشی سے مسجد حرام کے قریب کھڑے تھے، فضا پرسکون تھی، جیسے پتھر بھی اس عظیم یاد کو محسوس کر رہے ہوں۔ زینب نے آہستہ سے کہا، حسین، آج رات اتنا سکون اور اطمینان کیوں ہے؟ حسین نے جواب دیا، کیونکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم سفر کے لیے منتخب فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ قریب ہی ایک عالم احترام سے بیٹھے تھے، انہوں نے نرمی سے فرمایا، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ خود ہمیں قرآن پاک میں اس رات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ زینب کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں، تو کیا خود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی؟ عالم نے جواب دیا، جی ہاں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ صابر اور اللہ کے سب سے زیادہ فرمانبردار تھے۔ حسین نے آہستہ سے سوچا، تو معراج ایک ایسا اعزاز تھا جو صرف انہی کو دیا گیا۔ یہ رات رفتار کی نہیں تھی، یہ مقام اور مرتبے کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی حیرت انگیز نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر ان کا دل مکمل طور پر عاجز اور فرمانبردار رہا۔ عالم نے نرمی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ زینب مسکرا دی، تو انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، سب کچھ صرف اللہ کے لیے تھا۔ اب حسین اور زینب مسجد اقصیٰ کے سامنے کھڑے تھے، وہ بابرکت زمین جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صحن میں 3 علماء بیٹھے تھے، ان میں سے ایک عالم نے فرمایا، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بابرکت رات میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ معراج کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ نگاہ بھٹکی اور نہ حد سے بڑھی، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حسین نے آہستہ سے کہا، انہوں نے سب کچھ دیکھا مگر مکمل اطاعت میں رہے۔ زینب نے سر ہلایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کا سفر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، ایک ایسی جگہ جو سکون اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ عالم نے نرمی سے فرمایا، بچوں، معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان براہ راست رابطہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ زینب نے نرمی سے پوچھا، ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کریں؟ عالم نے محبت سے جواب دیا، ان کی سنت پر عمل کر کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حسین اور زینب نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے، وقت پر نماز ادا کرنا، سچ بولنا، نرمی اور مہربانی اختیار کرنا، والدین اور بڑوں کا احترام کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا۔ زینب مسکرائیں، ہر نماز ہمیں معراج کی یاد دلاتی ہے۔ حسین نے کہا، اور ہر نیک عمل ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک بلند فرمایا، اور آج بھی وہی نور ہمارے دلوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اللہ کرے ہمارے دل ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے رہیں اور ہم ان کے راستے پر چلیں، ایمان، مہربانی اور نماز کے ساتھ۔ رحمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود ہو۔ میراج النبی مبارک۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔